اللہ۔ تفسیر آپا تو آپ بتائیے کہ جادو کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے جادو؟ کیا یہ کسی طرح کا کوئی علم ہے؟ سب سے پہلے آیت اللہ مکرم شیرازی تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 281 لکھتے ہیں کہ جادو کس زمانے سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا، اس بارے میں کوئی خاص ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک مخصوص زمانہ تھا جس زمانے سے جادو کی سٹارٹنگ ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وسیع ٹاپک ہے، ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کے بارے میں بحث کی جائے تو عرصہ گزر جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو جو ہے وہ ایک قدیم زمانے سے رائج ہوا۔ قدیم زمانہ انہوں نے کہہ دیا، یعنی بہت پرانا زمانہ۔ کس زمانے سے رائج ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کوئی پتہ اب تک علماء نے نہیں دیا ہے۔ کوئی پرٹیکولر زمانہ کسی نبی کا، کسی امام کا، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو لفظ جادو، اس کا معنی ہی اگر ہم غور کریں، جادو کیا ہوتا ہے، 3-4 معنی انہوں نے بیان کیا۔ سب سے پہلے کہا جادو ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ پھر دوسرا کہا کہ جادو کچھ نہیں ہے، صرف نظر بندی ہے، صرف انسان کو جو ہے ہوتا کچھ اور ہے اور اسے نظر کچھ اور آتا ہے۔ تیسرے مقام پہ کہا کہ جادو ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے عوامل نظر نہیں آتے ہیں، وہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن کچھ حد تک اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ چوتھے مرحلے پر انہوں نے کہا کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان شیطان کو بلاتا ہے اور بلا کر وہ اس سے اپنے کسی کام میں مدد لیتا ہے، اور اکثر جو مدد لی جاتی ہے وہ برے کام میں، برے افعال میں شیطان کی مدد کے لینے کو جادو کا نام دیا گیا۔ اور پھر کہا کہ یہ وہ جادو ہے، یہ وہ سحر ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی سوروں میں موجود ہے۔ لہٰذا صرف اگر ہم دیکھیں تو 2 معنی نظر آئیں گے، ایک یا تو یہ دھوکہ ہے، یا تو یہ فریب ہے، یا صرف آنکھوں کا دھوکہ کہہ سکتے ہیں، ہاتھ کی صفائی سے کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے عوامل کے جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن اس کے اثرات آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔